کہ جی امام حسین نے جو ہے وہ رائز کیا، سٹینڈ لیا، کیونکہ یزید جو تھا وہ پلید تھا، برا تھا، ایسا تھا ویسا تھا۔ اور جیسے بہت اچھے جو ہے نا اسپیکرز، محمد علی مرزا صاحب وغیرہ، بہت سارے اسی بیس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا جی ہمت دکھائی، انہوں نے قربانی دی، اور ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ جا کے شہید ہو جائے، اور ان کی شہادت کو بالکل فراموش بھی کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہے، دوسرا جی اسلام کی جیت دکھائی جاتی ہے، جی جیت کے اسلام بالکل وکٹوریس ہو گیا۔ کہانی ہے، جو احادیث ہیں وہ کبھی بیان نہیں کی جاتی اس طرح سے کہ ان کا نکلنے کا کیا مقصد تھا، کس وجوہات کی بنا پہ ان کو مدینہ چھوڑنا پڑا، پھر وہ مکہ مکرمہ گئے، پھر ان کو مکے سے نکلنا پڑا، پھر وہ مکے سے کوفہ کی طرف گئے، اور پھر راستے میں کربلا ہو گئی۔ فل اسٹوری آپ کو یہی ملے گی، اور اس کے باہر کی کوئی بات نہیں ملے گی۔ یہاں تک آپ اہل تشیع علماء کرام کے پاس بھی جائیں گے، وہ بھی آپ سے یہی کچھ باتیں کریں گے، اور آپ کو کوئی فرق نہیں لگے گا کہ اہل سنت عالم دین اور اہل تشیع عالم دین ایک ہی بات کہیں گے۔ اور آپ کا یہ موضوع ہے کہ بڑا تلخ تلخ موضوع، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہم لے کے آ رہے کہ جو ہم کہیں کہ جی شیعہ جو حضرات ہیں، اہل تشیع جو اسکول آف تھاٹ ہے، ان کا یہ کہنا ہے، ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ اہل تشیع ہو، اہل سنت و جماعت ہو، چاہے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، ایک ہی بات مشہور ہے کہ کربلا کا جو مارکا جو ہوا ہے، جو بھی معاملات ہوئے، جس بھی اینگل سے آپ اسٹڈی کریں، آپ کو ایک ہی بات ملے گی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف رائز کیا، سٹینڈ لیا، اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور اسی نتیجے میں وہ شہید ہو گئے۔ اچھا، بھائی سوری، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ میرا خیال ہے بابا جان نے بھی ہمیں جوائن کر لی ہے، میں ان کو ذرا اسٹیج پہ جی ایڈ ان کر کو لیں، دوں بسم اللہ لیں، اور بسم اللہ۔ ہم اپنی ڈسکشن کو پھر آگے بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو بابا جان ذرا اپنی آڈیو ذرا، میرا خیال ہے ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، شاید دوبارہ سے کنیکٹ ہو گیا۔ چلیں وہ جوائن کرتے ہیں، مطلب کیمرہ کھولتے ہیں تو پھر ہم انہیں اسٹیج پہ لیتے ہیں۔ آپ اپنی بات کو کریٹ کریں۔ میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہی موقف ہے کربلا کا جو کہ مشہور ہے، اور وہ یہی ہے، بڑا سمپل ہے وہ، کہ جی امام حسین نے جو ہے وہ رائز کیا، سٹینڈ لیا، کیونکہ یزید جو تھا وہ پلید تھا، برا تھا، ایسا تھا ویسا تھا۔ اور جیسے بہت اچھے جو ہے نا اسپیکرز، محمد علی مرزا صاحب وغیرہ، بہت سارے اسی بیس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا جی ہمت دکھائی، انہوں نے قربانی دی، اور ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ جا کے شہید ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، ان کا مقصد ہی وہ یہی بتایا جاتا ہے کہ جی وہ نکلے اسی نیت سے تھے کہ وہ جائیں گے، وہ شہید ہو جائیں گے، اور یہی ان کا مقصد تھا۔ اور جیت کا تو کوئی پہلو ہوتا ہی نہیں ہے نا، مطلب تو جب ان کے پاس افراد ہی نہیں ہے، تو یہی موقف مسلمانوں کو بتایا گیا کہ بس اسی سچویشن کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی، اور جی اسلام کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی، اور لیٹ سیلیبریٹ۔ انفیکٹ بہت زیادہ مسلم کمیونٹی دنیا بھر میں ایسی ہے، پاکستان میں بہت کم ہے، کہ جو سیلیبریٹ کرتے ہیں عاشور کو۔ پاکستان میں بھی لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں، اچھے اچھے لباس پہنتے ہیں، بچوں کو کھلونے دلاتے ہیں کہ جی اسلام کی فتح ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، اور امام حسین جیت گئے، اور ان کی شہادت کو بالکل فراموش بھی کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہے، دوسرا جی اسلام کی جیت دکھائی جاتی ہے، جی جیت کے اسلام بالکل وکٹوریس ہو گیا۔ لیکن جو کہانی ہے، جو احادیث ہیں، وہ کبھی بیان نہیں کی جاتی اس طرح سے کہ ان کا نکلنے کا کیا مقصد تھا، اور کس وجوہات کی بنا پہ ان کو مدینہ چھوڑنا پڑا، پھر وہ مکہ مکرمہ گئے، پھر ان کو مکے سے نکلنا پڑا، پھر وہ مکے سے کوفہ کی طرف گئے، اور پھر راستے میں کربلا ہو گئی۔ ٹھیک ہے نا، یہ ہول سول اسٹوری آپ کو یہی ملے گی، اور اس کے باہر کی کوئی بات نہیں ملے گی۔ یہاں تک آپ اہل تشیع علماء کرام کے پاس بھی جائیں گے، وہ بھی آپ سے یہی کچھ باتیں کریں گے، اور آپ کو کوئی فرق نہیں لگے گا کہ اہل سنت عالم دین اور اہل تشیع عالم دین
ایک ہی بات کہیں گے کہ اس طرح سے ہو گیا، ایک طرح کا ایک ایکسیڈنٹل معاملہ کہہ دیں گے زیادہ تر سنی کہ جی ہو گیا ایسے، بس ہو گیا، جو گزر گئی وہ گزر گئی، میں آگے دیکھنا چاہیے۔ لیکن امام حسین کا جو موقف تھا وہ یہی پیش کیا جاتا کہ بھائی وہ شہید ہونے کے لیے نکل، ٹھیک ہے۔ بالکل ٹھیک۔ شاذبی بھائی آپ نے مطلب بڑا سمپل سادہ سا جو ہے وہ الفاظ میں یہ سمجھا دیا کہ جی یہی میں اپنے انٹروڈکشن میں بھی یہی بات کی کہ ایک بات کی جاتی ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ پیشنٹ کو بھی فرماتی تھی کہ میرا یہ بیٹا جو ہے یہ کربلا میں شہید ہوگا، اور وہ اپنا پورا کنبا لے کر وہ چلے گئے اور میدان کربلا میں پورا کنبا ذبح ہو گیا۔ اگر اس کو اس نظریے سے دیکھا جائے جس نظریے سے آپ نے اور میں نے بھی ڈسکس کیا، اس میں تو پھر مطلب شوق منانے کی کوئی بات ہی نہیں رکھی نا، کیونکہ جب نبی نے فرما دیا بالکل وہ تو پھر ہو کر ہی رہنا ہے، وہ تو پھر نہیں، اس میں ایک اور بھی پہلو ہے، اس میں ایک اور بھی پہلو ہے کہ ایک مسلم اسٹوری کو جو ہم فالو کریں، اس میں ایک اور بھی پہلو ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی ان کو شہید کر دیا گیا، اور کیونکہ بھی یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر اس میں افسوس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، مگر اس میں یہ ڈائیورژن ہے۔ اگر آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں کہ دیکھیں اللہ کے رسول وحی کی نشاندہی پر آپ کو بہت کچھ اپڈیٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بہت ساری پیشن گوئیاں فرمائی ہے کہ آگے کیا ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کے علم میں ہونا اور اللہ کی رضا ہونا کہ جی اللہ کے مطابق کام کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ کیا کرو گے۔ اب یہ جو اللہ جانتا ہے نا آپ کیا کرو گے، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، یہ تنبیہ میں بھی بہت آیا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، یہود کے 71 تھے، کرسچنز کے 72 تھے، نصارہ کے، اور اسلام میرے جو امت کی ہے وہ 73 فرقوں میں ہوں گے، ایک جماعت جنت کی ہے، باقی سب جہنمی ہیں۔ تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، پیشن گوئی تو یہ بھی ہے۔ پھر آپ یہ کہتے ہیں، آپ اس میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ تو اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اب یہ تو اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں اللہ کے رسول نے یہ پیشن گوئی یا یہ آپ کو مستقبل کی آگاہی اس لیے دی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو معاملات ہیں وہ اتنے آسان نہیں۔ اسلام میں جب آپ داخل ہوئے ہیں تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے عقائد کیا ہے، آپ کا مسلک کیا ہے۔ ان کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حق کی تلاش کریں، تو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ حق تک پہنچے، وہ جو صحیح جماعت ہے اس میں داخل ہو، نہ کہ جہنمیوں میں سے ہو جائے۔ اسی طرح سے اگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میرے بیٹے حسین علیہ السلام کو اس طرح کربلا کے میدان میں شہید کر دے گی، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مسلمان چڑھ دوڑے جا کے شہید کر دے کہ جی نبی نے کہا تھا تو ہم نے کر دیا، ٹھیک ہے، تو نبی اپنی طرف سے تو کہتا نہیں ہے، تو یہ تو گناہ پھر کہاں جائے گا۔ سوال تو یہ ہے نا کہ اگر آپ کو، جیسے آپ کو ہیڈ ماسٹر بھی ہمیں اسکول میں کہتا ہے یا کلاس ٹیچر بھی کہتا ہے کہ جی یہ کام کرو گے تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ پریڈکٹ کر رہا ہے کہ تم یہ غلط کام کرو گے، اس کا غلط نتیجہ نکلے گا۔ امام حسین کی شہادت اللہ کے رسول یا اللہ تو نہیں چاہتا تھا، لیکن انہوں نے بتایا کہ اس کام سے بچو، یہ کام نہ کرنا، ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا، یا ان کے ہمراز نہ ہو جانا، یا ان کے ساتھی نہ ہو جانا کہ جو یہ کام کریں گے۔ اس کا بالکل جیسے وہ کہتے ہیں نا اللہ کے مرضی کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہلتا، وہ اس کا مقصد آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ہار مولوی جو ہے نا بادشاہوں کے زمانے میں یہی کہتے تھے کہ جی دیکھیں جی جو بھی آپ لوگوں نے قتل کیے بادشاہ سلامت لوگ، تو وہ تو اللہ کے علم میں تو تھا نا، وہ تو اللہ کی رضا سے قتل ہوئے، اللہ چاہتا تو آپ کو روک دیتا، وہ شہید نہ ہوتے، وہ قتل نہ ہوتے۔ تو یہ جو فارمولا ہے نا کہ اللہ کے علم میں ہے، یہ ایک علیحدہ چیز ہوتی، اور ایک یہ ہے کہ اللہ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ یہ کام کریں، یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں۔ اسی بالکل طرح سے امام حسین کی شہادت کے حوالے سے بھی اگر انہوں نے بتایا کہ میری امت نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ کام کرنا ہے، تو ان کا مقصد تھا اس کام سے آپ نے بچنا ہے، تو مقصد یہ نہیں تھا جا کے یہ کام کر دیں آپ۔ تو ایک بات تو یہ کہ یہاں پہ بھی فلو ہے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو ایکسپلین غلط کیا کہ جی اس میں پھر سوگ کی کیا بات ہے، ہم نے کرنا تھا ہم نے کر ڈالا، ٹھیک ہے نا۔ اب آج کل کے لوگ کہیں گے کہ جی ہم تو نہیں تھے، یہ بالکل آپ نہیں تھے قبلہ،
لیکن آپ ان لوگوں کے حامی ہیں کہ نہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہوگا. آپ ان کے ساتھ ہی مشہور ہوں گے جن کے عقائد پر ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں آپ نے جن سے عقیدے لیے ہیں ان کے ساتھ ہی آپ نے مشہور ہونا ہے. تو آپ جب ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ ان کے جرم میں شامل ہیں، کیونکہ آج بھی آپ ان کا دفاع آپ کو کرنا پڑتا ہے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا آپ کے پاس. تو ایک تو بات یہ واضح ہو گئی کہ جو مسلمانوں کا جو موقف ہے اس کے حوالے سے کہ جی یہ جو ہے وہ شہادت تو ہونی تھی تو کر گئے لوگ کرنے والے، اور جی وہ کر گئے، وہ بھی انہوں نے، ان کا کیا گناہ ہے، یہ تو اللہ نے کروایا کیونکہ نبی نے کہا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات تو میرے خیال میں اب کلیئر ہو گئی، سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس کے اندر بہت جو ہے نا ڈیپ ہول ہے، اور یہ اس کی ڈیپتھ بہت زیادہ ہے اور لوگوں کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے اس بات کو. تو یہ تو ان کا اپنا موقف ہے، اس کے اندر بھی اتنے فلوز ہیں. اب جو بات اصل ہے نا کہ امام حسین جو ہے وہ مدینے سے کیوں نکلے، ایک سادہ لفظوں میں لوگوں کو بتایا جائے، سمجھایا جائے. یہاں پہ کتابیں ہم نے کوئی نہیں کھولنی کہ امام حسین کو کربلا سے نکلنے کا مقصد کیا تھا، وہ کیوں نکل رہے تھے کربلا سے. کربلا سے بھائی لڑنے کے لیے یزید کی فوج تو مدینے میں کیا موجود نہیں تھی؟ کل موجود تھی. جب وہ مکے گئے تو کیا مکے میں نہیں تھی؟ وہاں پہ بھی موجود تھی. تو بھائی لڑنا ہے آپ نے یہاں لڑنا ہے، آپ نے کوفہ جا کے کیوں لڑنا ہے؟ ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے کربلا جا کے کیوں لڑنا ہے؟ اب وہ جو اپنے وطن کو انہوں نے چھوڑا ہے، مدینے کو چھوڑا ہے، اور بقول آپ لوگوں کے کہ جی مسلمان کہتے ہیں جی وہ یزید کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، ان کے خلاف، یزید کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے ان کو مین پاور کی ضرورت تھی. تو اس سے تو بہت زیادہ احادیث ہونی چاہیے کہ امام حسین نے کہا میرا ساتھ دو، میں یزید کے مقابلے میں جا رہا ہوں اور میرا دفاع کرو، میں آل رسول ہوں. تو اہل سنت ہو، اہل تشیع ہو، کسی کتب میں اس طرح کی کوئی احادیث نہیں کہ امام حسین نے سولجرز جمع کیے، فوج بنائی اور لوگوں کو اکٹھا کیا. تو ایک تو یہ چیز بالکل وائپ آؤٹ ہے نا، ایسی کوئی بات ہوئی نہیں. دوسرا یہ کہ جب ان کو مدینے میں گھیرا گیا تو ان سے بیعت طلب کی گئی تھی. ہاں تو جی. انہوں نے اس کا جواب بھی انہوں نے یہی دیا تھا کہ آپ پبلکلی بیعت چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا بالکل پبلکلی بیعت جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ اس کا موقع رکھیں، اس کا محل رکھیں، پبلکلی بیعت ہو جائے گی. تو نعوذ باللہ آل رسول جھوٹ تو نہیں بولتے. یہ تو اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے کہ امام حسین کی تربیت اللہ کے رسول نے مولا علی نے کی ہے، وہ جھوٹ تو نہیں بولتے. تو انہوں نے اعلانیہ جو ہے وہ بیعت کا جو ذکر ہے وہ تو پہلے بھی کیا ہے مدینے میں. ٹھیک ہے، مگر پھر بھی وہ کوچ کر گئے. سوال تو یہ ہے نا کہ اگر یہ بیعت چاہتے تھے اور وہ بیعت کرنے کو راضی تھے تو امام حسین نے کوچ کیوں کیا؟ یا تو قتل کے ڈر سے کیا، جو کہ حقیقت ہے کہ یزید بیعت نہیں چاہتا، یزید امام حسین کا سر چاہتا. اور اس نے کربلا کے بعد واضح بھی کیا کہ میں نے بدر والوں کا بدلہ لے لیا ہے. تو بدر والوں کا بدلہ آل رسول سے بیعت لے کے تو نہیں لیا جا سکتا تھا، اور کوئی راستہ نہیں تھا اس کے پاس کہ وہ اس کا بدلہ لے جس طرح سے اس کا خاندان بدر میں اس طرح سے رسوا ہوا ہے. امام حسین نے مدینہ چھوڑا، اس کی وجہ بھی یہی تھی. بیعت کو تو وہ راضی تھے، انہوں نے کہہ دیا. اگر کوئی شیعہ سنی یہ کہتا کہ جی وہ بیعت کو راضی نہیں تھے، تو اس پہ تو اللہ یاری صاحب نے ڈھیروں احادیث دکھا دی، جس پہ ہمارے ایک دو علماء کرام نے جوش میں آ کے مجالس میں بھی پڑھ دیا، جیسے کمیل میدنی صاحب وغیرہ. تو پھر ان کے خلاف پروٹیسٹ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اگر شیعہ آل بیت کی احادیث سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، ان سے انکار کریں گے، یہ تو بہت خطرناک بات ہے. پھر آپ اہل سنت کو نہیں کہہ سکتے، یہ تانا نہیں دے سکتے کہ جی آپ بخاری مسلم کی روایات کیوں نہیں قبول کرتے. کچھ کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں. جو احادیث اہل بیت ہے، مصدر کی احادیث ہے، شیخ صدوق ہے، شیخ کلینی کی کتب سے ہیں، آپ خود کہتے ہیں صحیح احادیث ہے، اس میں تو واضح موجود ہے. امام زمانہ کی احادیث موجود ہے، امام زین العابدین کی احادیث موجود ہے، کہ امام زمانہ کی یہ تک احادیث موجود ہے کہ میرے ہر آبا و اجداد کے گلے میں جو ہے وہ ایک تعلق کا توق تھا، ان کی بیعت کا توق تھا، اور ان جبرن بیعت کی بات ہو رہی تھی. خوشی سے بیعت کیوں کریں گے اس طرح کے ظالم حکمرانوں کی؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. تو خیر امام حسین جو مدینے سے نکلے ہیں، چاند کے خطرے کی وجہ سے نکلے، اور ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. اب مکہ آپ کو پتہ ہے امن کی جگہ ہے، ان کو ایک آسرا تھا کہ وہ مکہ چلے جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی جو
قتل کا پلان ہے وہ کینسل ہو جائے مے بی، کیونکہ حج کا سیزن تھا، وہ مکہ شریف گئے ہیں اور وہاں پہ بھی انہوں نے لوگوں سے کوئی مدد نہیں مانگی. تو آپ لوگوں کا پبلک کا موقف ہے جو اہل تشیع اہل سنت علماء نے مشہور کیا ہے کہ جی وہ تو لڑنے کے لیے گئے تھے، اور پھر ٹھیک ہے مدینے میں اگر فوج نہیں جمع کر سکتے تھے تو مکے میں کرتے، ٹھیک ہے نا، اپنے چند ساتھی اکٹھا کرتے پھر آگے بڑھتے، کچھ زیادہ نہیں تو 1000 بندہ تو اکٹھا کر سکتے تھے امام صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. ایک تو یہ غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ نہ مدینے میں انہوں نے یہ کام کیا نہ مکے میں یہ کام کیا، اور احادیث میں یہی ہے کہ جو میرے ساتھ چلے گا وہ قتل ہو جائے. یہ بات تو واضح تھی کہ انہوں نے، دیکھیں آپ لڑتے ہیں نا، آپ کسی مقصد سے لڑتے ہیں، مطلب خودکشی اسلام میں حرام ہے، ٹھیک ہے. بہت سارے انبیاء کی مثالیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ میں ڈالا گیا، اور جب وہ نکل آئے وہاں سے تو پھر وہ اپنا وطن چھوڑ گئے، دوڑ گئے وہاں سے. اور حضرت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام جب وہ مصر میں تھے اور ان پہ الزام لگا اور پتہ چلا کہ جی انہوں نے کسی کو قتل کیا اور وہ انہی کی قوم کا تھا، اور وہ انہیں ضرور قتل کرتا بادشاہ یا ان کو سزا دیتا، تو وہ بھی مصر سے چلے گئے. کوچ کرنا، اللہ کے رسول نے بھی ہجرت کی جب انہیں پتا تھا کہ وہ قتل ہو جائیں گے، انہوں نے بھی مکہ چھوڑا، وہ بھی مدینے چلے گئے. پھر کچھ دنوں تک وہ غار میں تھے، لوگ عام روایات میں 3 دن تک تھے، ٹھیک ہے نا. تو ویسے بھی اہل سنت اہل تشیع کتب میں زیادہ تعداد میں 3 ہی لکھا جاتا ہے، کیونکہ عربک میں 3 سے 3 اور 3 پلس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. تو مطلب وہ بھی اس طرح سے غیبت میں رہے اور انہوں نے بھی اپنا وطن چھوڑا، اپنے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ مدینے کی طرف چلے گئے. تو یہ انبیاء کی سنت ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کی جائے. بے وجہ قتل ہونا اس کا کوئی مقصد نہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ جو الزام ہے کہ امام حسین شوقیہ شہید ہونے گئے، یہ بھی بات غلط ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تو اللہ کے رسول نے تنبیہ کے طور پہ فرمایا. وہ اللہ کے رسول یہ چاہیں گے کہ مسلمان امام حسین کو پشت گردن سے ذبح کرے؟ یہ اللہ کے رسول کا پلان ہو سکتا ہے؟ مطلب اتنی عجیب و غریب بات ہے، اتنا مشہور کر دیا گیا ہے کہ اب آپ اس سے لوٹ نہیں سکتے. میں نہیں سمجھتا کہ چاہے اہل تشیع ہو یا اہل سنت ہو، وہ اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. خیر پھر وہ مکہ تشریف لے آئے اور وہاں پہ حج کا ان کا ارادہ تھا، مگر خبر یہی تھی کہ وہ قتل ہو جائیں گے. اور پھر انہوں نے احرام اتارا اور مکے میں جو ہے وہ حج نہیں کیا انہوں نے، اور عمرہ کیا، اور انہوں نے کوچ کیا. اور یہ یہاں سے مدینے سے مکہ، مکہ سے آگے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے کر رہے تھا. دوسرا یہ کہ جیسے کہ بات ہے کہ ان کے پاس کوئی ساتھی نہیں تھے، کوئی اصحاب نہیں تھے، نہ انہوں نے مدد مانگی. چھوٹے چھوٹے بچے اور خواتین کے ساتھ چھوٹا سا کنبا ایک طرح سے اپنی جان بچانے کی کوشش. امام حسین کی عادت بڑی مشہور ہے کہ اگر میں کسی جانور کے سوراخ میں بھی گھس جاؤں تب بھی یہ مجھے نکال کے قتل کر، بنو امیہ جب بھی مجھے نکال کے قتل کر. تو یہ احادیث لوگوں نے پڑھی ہیں، یہ مسلمانوں کی کتب میں موجود ہے، اہل تشیع کی کتب میں بھی موجود ہے. تو قتل ہونا بے وجہ یہ تو انبیاء کی سنت نہیں ہے. جان بچانا واجب ہے، اور یہ ہے کہ ایسے حالات میں جان بچانے کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا تھا کہ وہ کوچ کرتے ایک جگہ سے دوسری جگہ. مگر یہ ہے کہ جب انہوں نے مکہ چھوڑا ہے اور وہ کوفہ کی طرف پہ گئے. اب جو لوگ کہتے ہیں جی کوفہ کی طرف کیوں گئے، نیچرلی آپ لوگ جانتے تھے کہ دارالخلافہ تھا مولا علی کے زمانے میں. جب ان کو مدینے سے ایک طرح سے امان نہیں ملی، مکے میں نہیں ملی، تو ایک امید تھی کہ وہ اگر کوفہ پہنچ جائیں تو شاید لوگ ان کے قتل آنے سے باز آ جائیں. ایک امید تھی کہ زیادہ پریشر ہو اور یزید اپنا یہ پلان تبدیل کر دے. اور آگے بھی اگر آپ دیکھیں واقعات کہ جب ان کو کربلا میں بالکل گھیر لیا گیا تھا، جب بھی انہوں نے یہی آپشنز دیے تھے. اور اہل سنت اس پہ بحث کرتی ہے جی فلاں کتاب ثابت نہیں جی، وہ بہت ساری کتب میں وہ روایات موجود ہیں اور وہ صحیح ہے ان کی.
صحیح سند سے ثابت بھی ہے اور اہل تشیع بالکل اسے قبول کرتے ہیں حدیث کو کہ وہ بالکل واضح بات تھی کہ بھئی میں قتل ہونے تو نہیں آیا نا، میری آپ لوگوں سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، لوگ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے؟ اب انہوں نے کہا کہ جی اگر بیعت کا معاملہ ہے تو مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں جانوں یزید جانے، اگر مجھ پہ مسئلہ ہے کہ میری کوچ سے پرابلم ہے کہ آپ کی سلطنت میں میں کوچ کر رہا ہوں تو میں سلطنت کے بارڈرز کراس کر جاتا ہوں، ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ پرابلم ہے کہ میں لوٹ جاؤں تو میں مدینے واپس لوٹ جاتا ہوں۔ تو انفیکٹ یزید کے لشکر میں بھی بہت سارے سپہ سالار یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو بڑے اچھے آپشنز ہیں، اور اس پہ ابن زیاد جو کہ کوفے کا گورنر تھا یزید کی طرف سے، وہ کسی نہ کسی بات پہ تو مان ہی جائے گا، کیونکہ مسلمان جو وہاں پہ تھے وہ امام حسین کو قتل کرنا جنرلی وہ چاہتے نہیں تھے کہ وہ اتنا بڑا کرائم اپنے ہاتھ سے کریں، اور ابن زیاد اور یزید کے کہنے پہ تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ معاملہ، تو وہ یہی چاہتے تھے اس سے جان چھوٹ جائے، کچھ چیز طے پا جائے، لیکن طے پانا تو جب تھا نا کہ جب وہ راضی ہوتے۔ فوج کا بالکل تو ٹھیک ایک ہی معاملہ تھا کہ آپ سرنڈر کریں، امام حسین سرنڈر کریں، پھر حکومت جانے کہ وہ امام حسین کے ساتھ کیا کرتے۔